بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس شخصیت پر گفتگو کریں گے وہ ہے عظیم آباد کی ایک عظیم ہستی شاد عظیم آبادی۔ شاد عظیم آبادی کا شمار اردو کے اہم اور کلاسیکل شاعروں میں ہوتا ہے۔ شاد کا اصلی نام سید علی محمد تھا اور شاد تخلص اور حکومت برطانیہ کے جانب سے انہیں خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ وہ 8 جنوری اور ایک روایت کے مطابق 5 جنوری 1846 عیسوی کو عظیم آباد کے محلہ پورب دروازہ میں اپنے ننیحال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید اظہار حسین تھا اور عرفیت عباس مرزا۔ ایک روایت کے مطابق وہ دہلی سے اور دوسری روایت کے مطابق ان کے آباء و اجداد الہ آباد سے آ کر پٹنہ میں مقیم ہوئے تھے۔ یہ بات واضح رہے کہ پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد رہا ہے اور عظیم آباد کی کئی بڑی ہستیوں نے اردو ادب میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ شاد کی ابتدائی تعلیم 5 برس کی عمر میں والد کی زیر نگرانی ہوئی اور انہوں نے مروجہ علوم کے مطابق اردو، فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں کئی اہم اساتذہ کرام سے پڑھیں، جن میں پہلا نام مولوی سید فرحت حسین، دوسرا نام سید میر محمد فیض آبادی، تیسرا نام سید میر محمد کاظم کے ہیں۔ شاد عظیم آبادی کی والدہ کا نام عارفہ بیگم تھا اور ان کے دادا کا نام یعنی شاد کے دادا کا نام نواب سید تفضل علی خاں تھا۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو ان کا گھرانہ عظیم آباد کے متمول گھرانے میں شمار ہوتا تھا۔ سید خاندان سے شاد کا تعلق تھا اور وہ عقیدے کے مطابق شیعہ تھے۔ 32ویں پشت میں حضرت علی سے ان کا شجر نسب مل جاتا ہے۔ ان تمام اساتذہ کرام سے انہوں نے عربی اور فارسی میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ محض 9 برس کی عمر میں محاوروں کا استعمال کرنے لگے۔ نوجوانی ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ ایک روایت کے مطابق پہلا شعر انہوں نے 8 سال کی عمر میں کہا۔ شاعری کی جہاں تک بات کی جائے تو انہوں نے پہلے وزیر علی عبرتی، اس کے بعد میر تصدق حسین زخمی سے اصلاح لی، اس کے بعد سید شاہ الفت حسین فریاد کو اپنا کلام دکھانے لگے۔ سید شاہ الفت حسین فریاد خواجہ میر درد کے شاگرد رشید تھے اور شاد جو تخلص شاد عظیم آبادی نے اپنایا وہ انہی کا عطا کردہ ہے۔ شاد کا مطالعہ وسیع تھا۔ اسلامی علوم و فنون اور مذہب سے متعلق کتابوں کے علاوہ انہوں نے عیسائیوں کی مذہبی دستاویزوں اور پارسیوں کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں رامائن اور گیتا وغیرہ بھی پڑھ ڈالیں۔ شاد عظیم آبادی نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 21 سال کی عمر میں 1866 میں کلثوم فاطمہ سے ہوئی۔ ان کے بطن سے 8 اولادیں ہوئیں۔ 8ویں اولاد سید حسین خان جب پیدا ہوئے 1883 میں، اس کے اگلے ہی دن کلثوم فاطمہ داعیِ اجل کو لبیک کہا اور اس کے 4 سال بعد یعنی 1886 میں شاد عظیم آبادی نے دوسری شادی کلکتہ کی خاتون زہرہ بیگم سے کی۔ ان سے صرف ایک لڑکی آمنہ بیگم پیدا ہوئی۔ 1889 میں آنرری مجسٹریٹ منتخب ہوئے اور 30 سال تک اس عہدے پر تعینات رہے۔ اس کے علاوہ 14 برسوں تک پٹنہ میونسپلٹی کے نامزد کردہ میونسپل کمشنر بھی رہے، جس کے عوض انہیں 1000 روپے ماہانہ ملتا تھا۔ 1891 میں شاد عظیم آبادی کو حکومت کی جانب سے خان بہادر کا خطاب ملا۔
شاد عظیم آبادی کا جس زمانے سے جس شہر سے تعلق تھا اسے ہم دبستان عظیم آباد کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور شاد عظیم آبادی کو دبستان عظیم آباد کی آبرو بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کئی اہم ہستیوں نے اردو شاعری کے حوالے سے، اردو نثر کے حوالے سے عظیم آباد کا نام روشن کیا ہے۔ ان میں راسخ عظیم آبادی اور بعد کے لوگوں میں قاضی عبدالودود، پروفیسر کلیم الدین احمد، سہیل عظیم آبادی، انور عظیم، اختر اورینوی، پروفیسر مسلم عظیم آبادی، سید محمد محسن، سید محمد حسنین وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاد عظیم آبادی کا انتقال 7 جنوری 1927 عیسوی کو پٹنہ میں ہوا۔ غزل کے حوالے سے ان کا نام کافی اہمیت کا حامل ہے، اور کئی ایسے اشعار جو ہماری زبان زد ہیں، جیسے کہاں سے لاؤں صدر حضرت ایوب اے ساقی، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا۔ اسی طرح دوسرا شعر، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یا اور ایک دوسری غزل کا مطلع ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔ شاد عظیم آبادی کو ہم ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن ان کی نثری خدمات بھی کسی طرح سے کم نہیں ہے۔ پروفیسر وہاب اشرفی نے شاد عظیم آبادی اور ان کی نثر نگاری میں ان کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ سب سے پہلے ان کی تصانیف پر غور کرتے ہوئے ہم ان کے نثری حصہ پر غور کریں گے۔ ہمیں یہ خیال رہے کہ ناول جو ان کا ہے صورت الخیال، جو 1876 میں چھپا ہے، یہ بہار کا پہلا اردو ناول ہے۔ ناول کی حیثیت سے یہ پہلا ناول ہے۔ اس ناول کے 3 حصے ہیں، نمبر 1 صورت الخیال، نمبر 2 ہیبت المقال، نمبر 3 حلیت الکمال۔ اس ناول کو لکھتے ہی یہ دشواری ہوئی کہ اس زمانے میں محمد اعظم صاحب اور حسن علی صاحب نے دعویٰ کیا کہ یہ ان کا ناول ہے، لیکن اس زمانے کے ناقدین نے اور محققین نے اس بات کو ثابت کیا کہ نہیں، یہ شاد عظیم آبادی کا ہی لکھا ہوا ناول ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ناول اور بھی لکھے، جن میں بدھاوا، صورتحال، پیر علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حیات فریاد کے نام سے اپنے استاد کی سوانح بھی انہوں نے لکھی ہے، جو 1927 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک خود نوشت لکھی ہے، شاد عظیم آبادی کی کہانی، شاد کی زبانی۔ یہ 1921 میں لکھی گئی ہے، لیکن 1961 میں شائع ہوئی ہے، جس کے مرتب محمد مسلم عظیم آبادی ہے۔ اس کی اشاعت 1961 میں معارف پریس اعظم گڑھ میں ڈاکٹر ذاکر حسین کی فرمائش پر ہوئی تھی۔ اب ان کی شعری خدمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یہ جان لیں کی کوشش کریں کہ شاد کی پہلی مطبوعہ نظم نالۂ شاد ہے، جو ایک عشقیہ مثنوی ہے، جو پہلی بار 1865 عیسوی میں شائع ہوئی، جبکہ پہلی مطبوعہ نثری تصنیف تاریخ صوبہ بہار ہے، جو 1876 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک مثنوی لکھی مادر ہند کے نام سے، جو نوید ہند کے نام سے 1887 میں شائع ہو چکی تھی، اور اس کا دوسرا ایڈیشن جب شائع ہوا تو 1935 میں اس کا نام بدل کر مادر ہند رکھا گیا۔ اس کے علاوہ میخانہ الہام 1938 غزلوں کا مجموعہ ہے، بادہ عرفان 1961 یہ بھی غزلوں کا مجموعہ ہے، گنجینہ عرفان رباعیات کا مجموعہ 1946 میں شائع ہوا، سروش ہستی قطعات کا مجموعہ ہے، جو 1956 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سے انتخابات شائع ہوئے، جیسے کہ انتخاب کلام شاد انجمن ترقی اردو نے 1963 میں شائع کیا، مراثی شاد 1990 میں شائع ہوا، جس کا مرتب تھے سید نقی احمد ارشاد۔ اس کے علاوہ انتخاب شاد عظیم آبادی، جسے حضرت موہانی نے 1912 میں اردو معلیٰ علی گڑھ سے شائع کیا،
کلام شاد کے عنوان سے قاضی عبدالودود نے ان کے کلام کو یکجا کیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو شاد عظیم آبادی کی پوری حیثیت سامنے آتی ہے، وہ ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک نثر نگار کی حیثیت سے، اور شاعری میں تمام اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ نظم ہو، غزلیں ہوں، رباعیات ہوں، قطعات ہوں، یا مثنویات ہو، یا مراثی ہو۔ مراثی ان کا خاص میدان اس لیے رہا ہے کہ ان کا تعلق اثنا عشری خاندان سے یعنی شیعہ سے رہا ہے، اسی لیے انہوں نے کئی اہم مثنویاں مرثیے بھی لکھے ہیں۔ اللہ حافظ۔